شروع میں جب برگر فیملی چلا تو کافی پذیرائی ملی تھی آپ کو, کافی لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا, بہت اچھا. تو فین ری ایکشن کوئی بتائیں تب جب لوگوں نے پہچاننا شروع کیا باہر جاتی تھی, کوئی یاد ہے آپ کو؟ نہیں, مجھ سے پہلے بھی لوگ اس سے مجھے پہچانتے تھے, لیکن برگر فیملی سے ہاں بہت زیادہ ایک دم سے وہ ایز اے ماڈل تو, لیکن وہ ٹی وی پہ تو ریچ ڈفرینٹ ہوتی ہے نا وہ تو, اور پھر وہ رول اور وہ ڈرامہ بھی ایک اپنا تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹائپ کا تھا اس زمانے کے حساب سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اب سوچتی ہوں نا تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اچھا مجھے اتنا زیادہ اسٹارڈم ملا. اس وقت میں نے کبھی اس چیز کو سوچا بھی نہیں. اس وقت نہیں ہٹ کیا تھا آپ کو؟ نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا نا. ہاں, کیونکہ میں جب میں مل بھی رہی ہوں نا بعد میں, تو آپ کی نہیں what's the big deal about that, but as a person who's been watching a lot of dramas, for me like I think alhamdulillah I am so blessed. دیکھیں سب کی زندگی میں نا ایک راستہ ہوتا ہے جہاں سے آپ گزر کے آتے ہیں, تو پرابلمس بھی ہوتے ہیں, اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ایک جگہ پہنچتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کی طرف, تو مجھے آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارا راستہ آپ کے یہاں تک آنے کے لیے تھا, وہ ساری جو بھی چیزیں تھیں. تو اس میں اگر کچھ پرابلمس ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کمپنسیٹ کیا, مجھے اتنا سب کچھ ایسے آسانی سے ملا, جو میں اب سوچتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اٹس ناٹ ایزی کہ ٹیلی ویژن اینڈ دا فیم, اور مجھے اب لگتا ہے کہ اچھا میں اتنی مشہور تھی, اچھا مجھے ایک دم سے اتنا اسٹارڈم مل گیا تھا. اب میں اس چیز کو سوچتی ہوں, تو اب میں دیکھتی ہوں تو اب تو کسی کو اسٹارڈم نہیں بھی ملا ہوتا, تو لوگ اتنا زیادہ اس میں اپنے آپ کو اسٹار, مطلب دے آر فل آف دیم سیلوز, دے آر اسٹار ان دیئر اون ورلڈ, کہ ہم تو پتہ نہیں کیا ہیں. تو ہم تو کبھی سوچتے ہی نہیں تھے, اور میں تو ابھی بھی نہیں سوچتی, اور میں کبھی نہیں سوچوں گی میں جیسی ہوں. لیکن کوئی قصہ سنائیں جب آپ نے نکلنا شروع کیا, لوگوں نے پہچانا, کوئی واقعہ ہوا کچھ جس سے آپ؟ اس وقت صرف ایک دفعہ ہوا تھا, میری جب شادی ہونے والی تھی تو مجھے بڑا شوق ہوا, میں نے کہا اچھا میں صدر جا کے خود اپنے لینا, کوئی کراکری تھی وہ, تو میں اس کی شاپنگ کروں گی اور میں جاؤں گی. اور میں بڑا برقع پہن کے گئی نا, ایسے نقاب کر کے, اور میں نے کہا اچھا میں نا اس دکان سے, مجھے کوئی اسپیسیفک کہ مجھے یہ لینا ہے. تو جب وہاں گئے تو جب بات کرنی شروع کی تو انہوں نے نا ایک دم سے کہا کہ یہ تو فضیلہ قاضی ہے, ٹی وی پہ آتی ہیں. میں نے کہا نہیں, پھر پیچھے سے فضیلہ قاضی, ارے بھائی وہ میں بھاگی, ممی نے کہا چلو چلو چلو, میرا بھائی کھڑا تھا گاڑی میں, بیٹھ کے بھاگ گئے وہاں سے, میں کچھ نہیں خرید سکی. تو میں اب بھی سوچتی ہوں, ابھی بھی میں جاتی ہوں مال وغیرہ میں, ڈالمن میں جاتی ہوں, تو وہ مجھے نا ماسک میں ڈیٹ تھا تو پہچان جاتے ہیں. میں کہتی ہوں کیسے پہچانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, آپ کی آنکھوں سے پہچان جاتے ہیں, اور آواز سے بھی, نہیں آپ کی آواز سے پہچان جاتے ہیں. ہاں تو وہ پہچان جاتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی میرے پہ کرم ہے کہ لوگ اتنا محبت کرتے ہیں کہ پہچان جاتے ہیں. تو آپ نے اپنا کرافٹ اوور دا ٹائم کیسے چینج کیا؟ کیونکہ جب شروع میں آئی بھی تھی کوئی ٹریننگ نہیں تھی, جو جیسے جیسے پروجیکٹ کری ٹریننگ تو ہو ہی نہیں سکتی, بالکل زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا. کوئی لوگ تھے ایکٹر, سینئر ایکٹرز اس وقت, جنہوں نے آپ کو ہیلپ کی, جن کا آپ آج کچھ بتا سکتی ہیں, ذکر کر سکتی ہیں کہ اس نے مجھے یہ ڈائریکٹ کیا, اس نے مجھے یہ گائیڈ کیا, کچھ ایسا سنا سکتی ہیں ہمیں؟ دیکھیں ہیلپ تو آئی ڈونٹ نو, مجھے لگتا ہے لوگوں کے ساتھ ہی سیکھا. لیکن ہاں یہ میرے ساتھ ایک اچھا ہوا کہ میں نے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ کام کیا وہ سب بہت اچھے لوگ تھے. جیسے میرا جو پہلا شاٹ تھا قاضی واجد اور ارشد ہاشمی صاحبہ کے ساتھ تھا, وہ دونوں میرے پیرنٹس بنے ہوئے تھے. پھر جمشید انصاری تھے اس ڈرامے میں, پھر اطہر شاہ خان جیدی صاحب وہ اس ڈرامے میں تھے بھی, رائٹر بھی تھے اور ایکٹر بھی تھے اس کے, اور فرید خان تھے اس ڈرامے میں, اور بہت سارے لوگ تھے اس ڈرامے میں. ہمایوں ناز تھے اس ڈرامے میں, اور دوسرا ایک خورشید اسلام آباد کے تھے, وہ تھے اس ڈرامے میں, خورشید خان آئی تھنک ان کا نام تھا. تو بہت سارے لوگ تھے. اس کے بعد پھر میں نے ڈائریکٹلی تھوڑے دنوں کے بعد ہی معین اختر صاحب کے ساتھ کام کیا روزی میں. اس میں حمید وائن صاحب واز مائی فادر. تو اور کون تھا اس میں؟ اور بھی کافی, ارشد منیر بھی تھیں اس میں. تو یہ سارے انسٹیٹیوشنز ہی ہیں. ہاں, لیکن ان میں سے کسی نے بھی مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ مجھے کچھ نہیں آتا یا میں نہیں آئی ہوں. یہ بھی ان کا بڑا, ہاں سیریسلی, تو مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا اس طرح. بٹ آپ ان سے پک کر رہی تھی, آپ دیکھ رہی تھی, بس آپ سیکھتے جاتے. دیکھو پھر آپ ود دا ٹائم آپ جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, پھر آپ اپنی غلطیاں دیکھتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کہ مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے, مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے. وہ سب چیزیں آپ ود دا ٹائم سیکھتے ہیں اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو, اور تبھی آپ آگے بڑھتے ہیں. ورنہ پھر آپ وہیں ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ کچھ بھی نہیں سیکھیں یا اپنے آپ کو آپ اپنی کریکشنز نہیں کریں. بالکل. اگر آپ ابھی مڑ کے اپنا جرنی دیکھتی ہیں تو کیا لگتا ہے کیا چیلنج تھا آپ کا یہاں تک آنے کے لیے؟ کیا چیلنج تھا؟ مطلب میں نے تو کوئی کسی چیز کو ایز آسان تو لیا ہی نہیں, ہر چیز کو میں نے چیلنج ہی سمجھا. بیکاز جب میں معین اختر صاحب کے ساتھ روزی کر رہی تھی تو مجھے اتنی شرم آتی تھی ان کے ساتھ. وہ اس میں وہ اس طرح کے وہ ہیرو تھے, تو وہ اس طرح کی کوئی
ہوتا تھا نا کوئی اس طرح کی رومانٹک کوئی جملہ دیتے تھے تو میں نے اندر سے میں اتنی نروس ہوتی تھی, میں کہتی تھی میں پتہ نہیں کیسے ایکٹ کر رہی ہوں, میں چھوٹی سی تھی, پتلی سی میری آواز تھی, 17-18 سال کی عمر میں آپ کی کیسی آواز ہوتی ہے باریک سی, تو عجیب ہی مجھے لگتا تھا. بٹ پھر جب میں اس کو آن ایئر دیکھا تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ کریکشن کرنی ہے, یہ اچھا دیکھ کے آپ نے سوچا. ہاں مطلب اس طرح ہر ڈرامے کے بعد پھر میں نے دشت کیا تھا, عابد علی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے, اینڈ اس میں بھی سارا کوئی جتنے بھی تھے کاسٹ ساری بڑی کاسٹ. پریشر فیل ہو رہا تھا اس وقت جب آپ یہ کر رہی تھیں؟ نہیں کچھ نہیں فیل ہوتا مجھے, جب میں کچھ کسی کام میں کود جاتی ہوں تو پھر کود جاتی ہوں, پھر میں کہتی ہوں دیکھی جائے گی, اللہ مالک ہے. پریشر میں نے کبھی نہیں فیل کیا, اور اسی لیے آئی تھنک میں نے کبھی کسی کی ایک ہوتا ہے نا ہمارے پاس ایک پرابلم ہے, ہمارے پاس کیا ہر جگہ ہوتا ہے دنیا میں کہ لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں آپ کو دیکھ کر, یا لوگ آپ سے پریشان ہوتے ہیں. میں کبھی کسی کو دیکھ کے انسیکیور نہیں ہوئی, میں کبھی کسی سے پریشان نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ میں ہوں اور جو وہ دوسرے ہیں وہ ہیں, یو نو, مطلب آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے. تو آپ کی ہر کسی کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, ہر کسی کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے, تو کسی سے انسیکیور نہیں ہونا چاہیے. کسی کو ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ تنگ کریں سیٹ پہ کسی کو, یا کسی کو ایسے کوئی انڈر ایسٹیمیٹ کریں, ڈی گریڈ کریں, کوئی اس طرح کی چیزیں کریں, اگلوں کو تکلیف دیں. ایسا کچھ میرے ساتھ 1-2 لوگوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی اب آ کے, تو میں تب بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ میں ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ہر طرف سے کہیں سے بھی مل جائے گا. تو یہ نئی جنریشن کے لوگ تھے یا پرانے؟ نہیں پرانے, نئے والے تو بڑے اچھے ہیں, نئے والے تو مست بچے ہیں. ہاں ان کے ساتھ تو میری بڑی دوستیاں ہیں. نہیں پرانے بھی, اور آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک کچھ ہو جاتی ہیں انسیکیورٹیز, بٹ آئی تھنک اپنے پہ فوکس کرنا چاہیے. ہم جو ہیں وہ ہیں نا, بالکل, اور وہ جو ہیں وہ ہیں نہ, وہ میری جگہ لے سکتے ہیں نہ میں ان کی جگہ لے سکتی ہوں. اچھا دشت اور دشت کے سیٹ سے کوئی انٹرسٹنگ واقعہ سنا سکتی ہیں, کچھ یاد ہے آپ کو؟ دشت واز اے فن تھنگ, یا دشت واز فن. ہم نے گوادر دیکھا. سب سے انٹرسٹنگ واقعہ تو یہ کہ ہم نے پہلی دفعہ گوادر دیکھا, اور ہم نے ایک ایسا خوبصورت سمندر دیکھا جو بہت ہی صاف تھا, بیچ, اور سینڈز, ڈیونز, یو نو, صحرا ہی تھا نا دشت. اور پھر ہم نے وہاں مچھلی کھائی بہت زبردست, اور وہاں ہماری بہت اچھی دوستیاں ہوئیں سب لوگوں سے, اور جن کے ساتھ بھی کام کیا. وہاں پہ ہم نے ایران, کیونکہ قریب تھا بارڈر, تو ایران کی بہت زیادہ چیزیں آتی تھی, تو ہم نے وہ چیزیں خریدی. مطلب ٹورسٹ تھے آپ لوگ تو؟ ہاں فل پارٹی چل رہی ہے, فل فن تھا وہ. اور کیونکہ محبتیں تھیں اس وقت لحاظ تھا. اس وقت صبیہ خانم جی کے ساتھ میں نے اس میں کام کیا, وہ میرے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے میری زندگی کی کہ میں نے صبیہ خانم جی کے ساتھ کام کیا اس میں. اور بٹ کوئی واقعہ ہوا, کوئی قصہ ہوا؟ واقعہ یہی نا, ہم نے مچھلیاں کھائیں, ہم نے سب کچھ کیا. اسد کے ساتھ میری بڑی لڑائی ہوتی تھی, کیونکہ اسد کا وہ فرسٹ آئی تھنک سیریل تھا, آئی ڈونٹ نو, مطلب اس کا اسٹارٹنگ کا ہی تھا. اور ہوتا ہے نا ذرا نئے بچے ذرا جذباتی بچے ہوتے ہیں, میں بھی وہ بھی, تو اسد کے ساتھ میری 1-2 لڑائیاں ہوئیں, پھر اس کے ساتھ میری بہت دوستی ہو گئی.